سعد صاحب، یہ جو ملاقات ہوئی ہے، آپ اس ملاقات کی سیاسی اور قانونی اعتبار سے اہمیت کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہم ایک ایسی جگہ پہ آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ جو ریگولر قانونی پروسیس ہے، جب وہ بھی پورا ہو جائے تو ایک خبر بن جاتی ہے۔ ویسے تو اس ملاقات کی یا اس جیسی ملاقاتیں جو ماضی میں کروائی جانی تھیں وہ کوئی خبر نہیں ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، ان دا سینس کہ قانون کے اندر، جیل مینول کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ قیدیوں کی ملاقاتیں ہوں گی، اس کا ایک تحریر شدہ ایک سکیجول ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے، جس کو چیف جسٹس ڈوگر اسے ہیڈ کرتے تھے، میں اس مقدمے میں جس دن یہ آرڈر ہوا عدالت میں موجود تھا، سمیع ابراہیم صاحب کی طرف سے میں وکیل تھا، ان کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی یا رپورٹرز کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ آرڈر صادر کیا کہ فوراً قانون اور آئین کے مطابق ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز کی ملاقاتوں کو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ کی ملاقاتیں کروائی جائیں۔ اس کے باوجود، قانون کی شک ہونے کے باوجود اور عدالت کے ایک سے زیادہ فیصلے ہونے کے باوجود بھی کیونکہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی، اس وجہ سے چیف جسٹس کی آج کی ڈائریکشن اور اس کے تابع ملاقات کو ایک خبر بنا دیا گیا۔ اصل میں یہ صرف ایک قانونی عمل ہے، اس کو روکنا خبر تھی، ملاقات کو روکنا خبر ہے، ملاقات کروا دینا تو قانون کا ایک عمل ہے جو کہ ہر قیدی، ہر شہری کی کا رائٹ ہے۔ جو دوسری بات ہے اس کے اندر، سو قانونی عمل کے اوپر تو ہم اس پہ تھوڑی سی مزید بھی بحث کریں گے، اور میں کیونکہ آپ نے اس پہ تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کہا تو یہ گزارش کرتا چلوں کہ بہت ہی افسوس ہوا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے جس طرح کی آج رپورٹ اپیرنٹلی سپریم کورٹ میں پیش کروائی، وہ ایک آپ نے جس طرح کہا کہ شروع میں عمران خان صاحب اٹک جیل میں تھے اور پھر بعد میں کوٹ لکھپت آئے اور اڈیالہ آئے، اور اب اڈیالہ کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے، تو جو اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے رپورٹ سبمٹ کی ہے، وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے آرڈر میں تحریر کیا کہ وہ صرف اور صرف اٹک سے ریلیٹڈ رپورٹ تھی، اور اس ساری ثوابدید کے بعد، اس ساری آرڈرز کے بعد، اس ساری ہلچل کے بعد بھی اٹارنی جنرل صاحب عمران خان صاحب کی کرنٹ رپورٹ جمع نہیں کروا سکے، اور آج جو سلمان صفدر صاحب کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کیا، یہ بھی اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ عدالت کو، چیف جسٹس صاحب کو، اٹارنی جنرل صاحب کی سبمٹ کی ہوئی کسی رپورٹ کے اوپر کوئی اتنا اعتبار نہیں ہوتا تو کسی اور کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کرنے کا کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب کے دفتر سے پہلے بھی اور اب بھی اس میں کچھ مسلیڈنگ انفارمیشن دی گئی ہے، میرا خیال ہے اس وجہ سے فرینڈ آف دی کورٹ ڈٹرمن کیا۔ اچھا سعد صاحب، بہت ساری جگہوں کے اوپر، بہت سارے مواقعوں کے اوپر یہ ملاقاتیں نہ ہونے کے بعد یہ معاملہ سامنے آتا رہا کہ عدلیہ کمپرومائز ہو چکی ہے، تو آج فرینڈ آف کورٹ کا مقرر کیا جانا، چلے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے تھا، ماتحت عدلیہ کی طرف سے نہیں تھا، تو اس کی اجازت مل جانا، اس کے اوپر کیا ہم یہ سمجھیں کہ مثبت اشارے جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، معذرتاً۔ دیکھیے، عدلیہ کمپرومائز ہو گئی کیا جو نیریٹو ہے وہ کسی فیصلے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس سسٹم کی وجہ سے ہے جو سسٹم ان پلیس ہے۔ عدلیہ کمپرومائز اس وجہ سے نہیں کہی جا رہی کہ وہ فیصلے اس طرح کے کر رہی ہے۔ ماضی میں بھی جب انڈیپینڈنٹ عدلیہ بھی کہا جاتا تھا تو وہ کچھ فیصلے ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں کرتی تھی، کچھ دوسرے کے حق میں کرتی تھی، کچھ ایک سائل کے حق میں کرتی تھی، کچھ دوسرے سائل کے حق میں کرتی تھی، لیکن لوگ عدلیہ کو کمپرومائز نہیں کہتے تھے۔ آج بھی عدالتوں کے فیصلے آپ کو ناپسند ہو سکتے ہیں، لیکن جو سسٹمیٹک کمپرومائز ہوا ہے عدلیہ کا 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد، اس کے تابع رہتے ہوئے اگر تمام فیصلے بھی اپوزیشن کے حق میں آ جائیں، اگر آج کے بعد عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ تمام فیصلے بھی حکومت وقت کے خلاف دے دے اور اپوزیشن کے یا دیگر پارٹیز کے حق میں دے دے، تو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں نظام ایک ایسا بنایا جس میں حکومت وقت کی میجورٹی والا جوڈیشل کمیشن، جس میں حکومت کے نامینیٹڈ ممبر سب سے زیادہ ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بینچز کی تشکیل، کچھ ججز کی ایلیویشن، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر اپوائنٹمنٹ اور دیگر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ عدلیہ کی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے، وہ کسی ایک فیصلے پہ منحصر نہیں ہے۔ آج فیصلے کسی کے حق میں ہیں، کل کو فیصلے کسی اور کے حق میں ہوں گے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر سسٹم کے اندر جو حکومت وقت ہوگی
اگر اس کی ایک لین کریٹڈ رہے گی کہ وہ ڈٹرمن کرے گی کہ ایلیویٹ کون ہو رہے ہیں ججز، وہ ڈٹرمن کرے گی کہ کس جج کی ٹرانسفر ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی، کون چیف جسٹس بنے گا کون نہیں بنے گا، کون کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا کون نہیں جائے گا، تو فیصلے جیسے بھی ہوتے ہیں. چلے سر یہ بتائیے کہ کیا آپ کو اس ملاقات کے بعد لگتا ہے کہ اگلی ملاقاتوں کے دروازے کھل جائیں گے؟ دیکھیے میں آپ کے ساتھ مل کے دعا گو، یہ نہیں کہ ملاقاتوں کے فیصلے ملاقاتوں کے دروازے کھل جائیں، دعا گو یہ ہوں کہ جو قانون میں تحریر شدہ رائٹس ہیں کسی بھی قیدی کے کہ اس کو 2 دفعہ ہفتے میں اجازت ہوگی ملنے کی، میں دعا گو ہوں کہ آج کے فیصلے کے بعد قانون میں موجودہ رائٹس عمران خان صاحب تک کو بھی دیے جائیں اور دیگر بھی پولیٹیکل اور دیگر پرزنرز کو دیے جائیں. اچھا اس میں اگر ساتھ صاحب اگر اس میں چھانٹی ہوتی ہے ان افراد کی کہ جو باہر آ کے بیانات دیتے ہیں، یا ان افراد کی جو باہر آ کے، جیسے سلمان صفدر صاحب نے کہا میں جب تک رپورٹ پیش نہیں کر دیتا میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا، تو اگر اس طرح چھانٹی ہو کے فیصلے ہوتے ہیں اور اجازت نامے ملتے ہیں، اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے کس وجہ سے چھانٹی ہوگی. اگر آپ آج کسی قیدی کو ملنے کے لیے جائیں، کسی بھی قیدی کو، عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی قیدی کو ملنے کے لیے جائیں اور باہر آ کے آپ کوئی سیاسی بات کرتے ہیں یا وہ قیدی آپ سے میٹنگ میں سیاسی بات کرتے ہیں، تو کیا آئین کے اندر وہ کون سا آرٹیکل 19 کے نیچے جو فریڈم آف سپیچ کا آرٹیکل ہے، یا آرٹیکل 17 کے نیچے جو فریڈم آف پولیٹیکل رائٹ کا آرٹیکل ہے، اس کے نیچے کیا چیز روکتی ہے کہ میں آج اپنے کسی جاننے والے قیدی کو ملوں، وہ جیل کے اندر کہے کہ نواز شریف صاحب تو بڑے زبردست لیڈر ہیں، اور میں باہر آ کے کہوں کہ اس نے کہا کہ نواز شریف صاحب بڑے زبردست لیڈر ہیں. کہنے کو تو یہ سیاسی گفتگو ہے. لیکن ساتھ صاحب پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے وقت کے ساتھ کچھ سیکھا ہے؟ بسد احترام کہ جب میاں نواز شریف صاحب قید میں تھے یا لندن موجود تھے، کنوکٹڈ تھے، خان صاحب بھی کنوکٹڈ ہیں، وہ اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ رہے تھے، آپ اب کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی میل ملاقاتوں کے لیے لوگ جاتے تھے تو سٹنگ منسٹرز جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ کنوکٹڈ شخص سے جا کے آپ پولیٹیکل ملاقات کریں اور باہر آ کے اس کے ہدایت نامے کو بیان کریں. تو پھر اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کا بھی وہ منظرنامہ اسی طرح کا تھا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف تھا؟ میں نہیں جانتا کہ کون سے منسٹرز تھے جو یہ کہتے تھے، لیکن اگر کوئی کہتا تھا تو بالکل غلط کہتا تھا، یہ قانون میں آئین کے خلاف ہے. لیکن منسٹرز کا کہہ دینا، آج آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کوئی اور منسٹر کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے غلط ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں تو ہوتی رہیں. منسٹرز کا موقف غلط ہونا اور اصل میں قانون پہ عملداری نہ ہونا، ان 2 چیزوں میں فرق ہے. آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ماضی کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ کاف ہو مشرف صاحب کے وقت میں، یا پیپلز پارٹی ہو اس کے بعد، وہ یہ کہتی رہی ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے غلط ہیں. یہ کہہ دینا کہ عدالتوں کے فیصلے غلط ہیں کوئی غیر قانونی بات نہیں، لیکن آپ نے عدالتوں کے فیصلے امپلیمنٹ کرنے ہیں. اس وقت اس حکومت سے گلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ عدالت نے جو اجازت دی وہ غلط دی، ہمارے خیال میں یہ سیاسی تقریر کرتے ہیں اور ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کا موقف ہو سکتا ہے. لیکن عدالت نے جب حکم صادر کر دیا، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا کہ آپ ملاقات کروائیں، تو اس حکم کو آپ اس حکم عدولی نہیں کر سکتے. آپ کا سیاسی موقف ہے، جیسے کہ ماضی میں پی ٹی آئی کا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، وہ سیاسی بات کرتے ہیں،